اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اما بعد، عورت کے آج حقوق پہ بات کرتے ہیں لوگ، اور بار بار ٹی ویوں پہ شو میں عورت کے حقوق اور عورت کے رائٹس، وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. وومن کے جو رائٹس وہ لوگوں نے شروع کیے دوسرے ملکوں میں، خاص کر کے امریکہ میں 1911 میں شروع کیے. تقریباً 100 سال ہو گئے. لیکن یہ رائٹ جو ہمارے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1432 سال پہلے شروع کیے اور سب کو بتایا، اپنے عمل سے اور کریکٹر سے ان کو ثابت کیا کہ حقوق کیا ہے. کہ لوگ اس وقت اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. بیٹی کو پیدا ہونا اپنے لیے ایک بدنصیبی سمجھتے تھے، یعنی کہ اپنے آپ کو گٹیا سمجھتے تھے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو. کوئی لوگ تو بتاتے ہی نہیں تھے کہ بیٹی پیدا ہو. آج بھی انڈیا میں یا کسی اور ملکوں میں یہی رواج چل رہا ہے، کرتے ہیں لوگ. ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ یا وہ بیوی کا پہلے پتہ کروا لیتے ہیں، سکین کروا کے کہ بچہ ہے، بیٹا ہے یا بیٹی. تو بیٹی ہے تو آپ اس کے ابورشن کراتے ہیں، اس کو ضائع کراتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کے خلاف لوگوں کا چیلنج ہے اور لوگوں کی بغاوت ہے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے میرا رزق ختم ہوگا، وہ بیوقوف ہیں ایک نمبر کے. کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے گھر میں اولاد ہوگی، زیادہ اولاد ہوگی، اس کے اصحاب سے رزق دیا جائے گا. یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا. جب ہم اکیلے ہوتے تھے تو تھوڑا کماتے تھے، ایک بیڈ روم کے گھروں میں رہتے تھے، چھوٹے گھروں میں رہتے تھے. جب بچے پیدا ہوئے، بڑے گھر آ گئے، پیسہ آ گیا، ان کے لیے کھانے آئے، ان کے لیے سہولتیں آئی. لوگ دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی اس بات پہ انکاری ہے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے اور وہی دینے والا ہے. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ بیٹی کو ایسی چیز نہ سمجھو، یہی تمہاری عزت ہوگی، یہی تمہاری آبرو ہوگی، یہ تمہاری ماں ہوگی، یہ تمہاری بہن ہوگی، یہی تمہاری بیوی ہوگی، یہ بیٹی ہوگی. مختلف اس کے رشتے ہوں گے. جب یہ نہیں ہوگی تم نہیں ہوگے، تم نہیں ہوگے تو آگے لوگ کس طرح بڑھیں گے؟ ماں کی وجہ سے آج دنیا میں دیکھیں کتنے ارب خرب لوگ ہیں، جگہ جگہ دنیا بھری ہوئی ہے. آج جو لوگ امیر ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، یہ بکواس کرتے ہیں کہ جی کھانے کو کچھ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے اور میں بچے پیدا نہیں کرتا. آج دنیا میں چیلنج کرتا ہوں، سب سے زیادہ جو امیر ہے وہ اس کے بچے نہیں، وہ بچے پیدا نہیں کرتا. کیا اس کو تکلیف ہے؟ پیسوں کی کمی ہے. ان کے پیسے اتنے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے اکاؤنٹوں میں کتنے ہیں. صرف بےایمانی ہے، بدماشی ہے، اللہ کے حکم کو نہ ماننا ہے سب. اور دیکھ لیں جو غریب ہیں کسی دنیا میں، دیکھ لیں اسپینش ملک میں جا کے دیکھیں، میکسیکو میں دیکھیں. ایک میکسیکن وہ بیچارہ کماتا ہے، نوکری کرتا ہے. امریکہ میں بھی ہے جو اسپینش لوگ بیچارے صبح جاتے ہیں، 5 بجے نکلتے ہیں جہاں نوکری پہ، رات کو آتے ہیں. ایک کام کرنے والا اور 5-10 بچے اس نے رکھے ہوئے گھر پہ، وہ پل رہے ہیں، ان کو بھی مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہو. کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو بھوکا سوئے. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے سب کو کھلانے کی. دنیا میں دیکھ جتنے بھی غریب ہوں گے بچے ان کے زیادہ ہوں گے. کیوں؟ وہ اللہ پہ توقع کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں.
امیر پیسہ بہت زیادہ نہیں جی، بچے نہیں پیدا کر رہے جی، بڑے مہنگے ہیں جی، بڑا مصیبت ہوتی ہے جی، بڑے جی ٹائم ہی نہیں جی ہمارے پاس دنیا کے آرام کام کرنے کے لیے ٹائم ہے، پیسہ ادھر ضائع ہو رہا ہے ادھر ضائع ہو رہا ہے ٹائم، لیکن اللہ کے قانون کو توڑنا بس عادت بنا دی، لیکن اللہ کے قانون کو ماننا نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ 2 بیٹیاں ہیں یا ان سے زیادہ ہیں، ان کی شادی کرو گے، ان کی تربیت کرو گے اور اللہ کے قانون کے مطابق ان کی پرورش کرو گے اور ان کی تعلیم کا خیال کرو گے اور شادی کرو گے ان کی، تو تم میرے ساتھ جنت میں اس طرح انگلیوں کی طرح، انگلیوں کا اشارے سے کہا کہ 2 انگلیاں جس طرح گٹھی ہوتی ہے اس طرح کھڑے ہو گے بہت۔ لیکن لوگ کہتے نہیں جی وہ وہاں کیا لینا ہے، یہاں بڑا مصیبت ہے، بچے پیدا ہوگی۔ انڈیا میں دیکھیں دنیا روزانہ مارتے ہیں بچیوں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے پڑھے ہوئے، ہم نے جی انٹرنیٹ پہ ہم نے یہ کورس کیا اور آئی ٹی میں ہم نے اتنا مقام پیدا کیا اور اسپورٹ میں IPL میں ہم کروڑوں کما رہے ہیں۔ لیکن جو کروڑوں کما رہے ہیں ان کو بولو کہ بیٹی پیدا ہو تو اس کی حالت دیکھنا، پہلے جو کہے گا کہ پوری سال وہ دعا کرتے گا بیٹی نہ ہو، بیٹی ہوگی تو اس کو کہے گا کس طرح اس کو گھماؤں اس کو ماروں۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بیٹی کی اپنی داستان سنائی انہوں نے کہ میں جب جاہلیت میں تھا، کافر تھا، جب مسلمان ہوا آپ سے ملا نہیں، آپ سے مل کے انسان بن گیا میں، نہیں تو میں عوام تھا کہ میں اپنی بیٹی کو میں نے کنویں میں پھینکا، زندہ بیٹی کو، اور بیٹی وہ رو رو کے کہہ رہی ہے ابا جان مجھے بچا، ابا جان مجھے بچا۔ میں اتنا سخت دل تھا کہ میں اس کو چھوڑ کے آ گیا۔ حضور پر رونا شروع ہو گئے، نبیوں کے سردار جب انہوں نے یہ واقعہ سنا تو رو رو کے ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور انہوں نے کہا پھر سناؤ۔ پھر اس نے سنایا کہ اس طرح میں گیا، میں بچی کو لے کے گیا، کہا کہ ہم پانی لینے جاتے ہیں، جب کنویں کے قریب گئے تو میں نے اس کو پھینک دیا پانی میں، اور پانی میں وہ غوطہ کھا کے اوپر اپنی جان کو، کیونکہ ہر ایک انسان کو جان پیاری ہوتی ہے۔ آپ اگر اندازہ لگائیں بلی کے بچے کو بھی آپ پانی میں پھینکیں نا وہ بھی اپنی جان بچا کے بھاگے گا اور کوشش کرے گا کہ جان بچ جائے۔ آج لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ انسان کتنا عظیم ہے؟ ہمارے نبی نے اس کے لیے آنسو بہائے ہیں، اس عورت کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کے سر پہ دوپٹہ لگانے کے لیے آپ نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ اپنی چادر رکھی، مزمل والی جس کی قرآن میں قسم ہے چادر کی، چادر رکھی اس کے سر پہ۔ صحابہ نے کہا یہ تو کافروں کی بیٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بیٹی کوئی کافر کسی کی نہیں ہے، بیٹی بیٹی ہے، چاہے کافر کی ہے مسلمان کی ہے۔ یہ نبی ہیں جس کو لوگ دہشت گرد کہتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، یہ ذرا ان کی سیرت کو تو دیکھیں، وہ کیا دیکھیں گے؟ ہمارے اپنے لوگ آج کل چھپاتے ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چھپاتے ہیں، ان کی باتیں کرو تو کہتے ہیں بدعت ہو گئی ہے، ان کے اسلام بھیجو تو کہتے ہیں یہ شرک ہو گئی ہے۔ تو کیا کریں؟ کس کی سٹوریاں سنائیں؟ مائیکل جیکسن کی سنائیں؟ ٹنڈولکر کی سنائیں؟ ان لوگوں کی سنائیں جن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، جن کا پیسہ ہی ہے، سب کچھ پیسہ ہی امان ہے ان کا، ان کی باتیں کریں۔ تو وہ واقعہ سنا رہا تھا تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بیٹی کو پھینکا، وہ بیچاری رو رہی تھی، جب میں مسلمان ہوا تو اب مجھے آ رہا ہے کہ میں نے کیا ظلم کر دیا، کاش میں پیدا نہ ہوتا، کہ میں نے اپنی بیٹی کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، میں ہم ڈنگروں کی طرح جیسا جانور ہوتے اس طرح زندگیاں گزارتے تھے، یہ تو آپ آئے، اللہ نے ہم پہ رحمت کی کہ آپ کو بھیجا، اور آپ آئے ہمیں بتایا طریقہ انسانیت کا۔